حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول العبد مالی مالی وانما له من ماله ثلاث۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بندہ ہر وقت کہتا رہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، حالانکہ انسان کے صرف 3 مال ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ ما اکلا فافنا، کھا کے ختم کر گیا۔ دوسرا لابسا فابلا، پہن کے بسیدہ کر گیا۔ تیسرا او اعطا فقتنا، جو اللہ کی راہ میں خرچ کر گیا، آخرت کا خزانہ بھر گیا۔ بس یہ 3 مال انسان کے ہیں، پہن کے بسیدہ کر جائے، کھا کے ختم کر جائے، یا راہ خدا میں دے جائے۔ پر ما سوا ذالک فہو ذاہب و تارکہ للناس، فرمایا جو باقی اس کے علاوہ مال ہے وہ سارے کا سارا چھوڑ کے جانے والا ہے۔ یہ تو لوگوں کا ترکہ ہے، وراثت ہے، لوگوں کا مال ہے، اس کا تو ہے ہی نہیں۔ اس کا مطلب ہے اپنی کمائی میں سے اپنی ذات پہ خرچ کرنا چاہیے، اپنے معاملات پہ خرچ کرنا چاہیے، اور ہو سکے تو ضرور راہ خدا میں اپنے ہاتھوں سے خرچ کر جانا چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر ایک آدمی اپنی حیات میں، اپنی زندگی میں 1 روپیہ خرچ کر جائے نا اپنے ہاتھ سے، مرنے کے بعد 100 روپیہ خرچ کرنے سے افضل ہے۔ اس لیے اپنے ہاتھ سے کچھ نہ کچھ کر دینا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب آئے، عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرے پاس 1 درہم ہو تو کیا کروں؟ سرکار نے فرمایا اپنی ذات پہ لگاؤ۔ عرض کہ یا رسول اللہ اگر اور بھی ہو تو پھر کیا کروں؟ فرمایا اپنے بچوں پہ خرچ کرو۔ عرض کہ یا رسول اللہ اگر ایک اور بھی ہو تو پھر؟ فرمایا پھر بیوی پہ خرچ کرو۔ عرض کہ یا رسول اللہ اگر اور ہو تو پھر؟ فرمایا پھر راہ خدا میں غریبوں فقیروں پہ خرچ کرو۔ یعنی ایک ترتیب ہے، اپنی ذات، پھر اولاد، پھر بیوی، پھر راہ خدا، اور پھر باقی۔ اللہ رسول کے ہاں دنیا کی کتنی اہمیت ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بازار کی طرف آپ نے رخ کیا تو آپ کے دائیں بائیں اصحاب تھے، آپ جا رہے تھے۔ فبمر جدیل اسک کا میت، جاتے جاتے روڈ کے کنارے پہ ایک بکری کا چھوٹا سا مرا ہوا جو بچہ پڑا تھا، جس کے کان بالکل چھوٹے چھوٹے تھے۔ سرکار اس کے پاس سے جب گزرے نا تو سرکار نے صحابہ سے پوچھا ایکم یحب ان ھذا بدرہم، صحابہ تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو اس بکری کے مرے ہوئے بچے کو 1 درہم میں خریدنا پسند کرتا ہو؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما نحب انہ لنا بشیء وما نصنع بہ، یا رسول اللہ ہم میں سے کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ پہلی تو بات ہے وہ مرا پڑا ہے، دوسری بات ہے کان چھوٹے چھوٹے ہیں، عرب میں چھوٹے کانوں والے بکرے کو پسند نہیں کیا جاتا تھا۔ یا رسول اللہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے، ہم نے 1 درہم تو بڑی بات۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگر یہ زندہ بھی ہوتا، یہ تو مرا پڑا ہے، زندہ بکرا بھی ہوتا پھر بھی ہماری کاری کا نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے چھوٹے چھوٹے کان ہیں، اب تو اس کو پسند ہی نہیں کرتے، درہم ضائع کرنے والی بات۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ للدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم، سرکار نے فرمایا یہ جو دنیا ہے، پوری دنیا اللہ کے ہاں اس بکری کے مرے ہوئے بچے سے بھی ذلیل ترین۔ اللہ کے ہاں اس دنیا کی کوئی قدر نہیں ہے، جتنا کچھ مال ہے جو بھی ہے اللہ کے ہاں کچھ بھی اس کی حیثیت ہی نہیں ہے۔ فرمایا جس طرح تم اس بکرے کو ایسے ہی ضائع کر رہے ہو کہ اس کوئی کام کا نہیں ہے، ہمارا کاری کا نہیں ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، ہمیں تو پسند ہی نہیں ہے، ہم نے درہم بھی ضائع کرنا ہے۔ فرمایا اللہ کے ہاں اتنی ہی حیثیت ہے دنیا، تو جس دنیا کی اتنی حیثیت ہے ہمارے سامنے کتنی حیثیت ہے۔ ہم کہتے ہیں سب کچھ ہے ہی دنیا، صبح سے اٹھ کر رات گئے تک ہر آدمی دنیا کے پیچھے ہی دوڑ رہا ہے، دنیا کمانے کے چکر میں ہے، اور نہ حقوق اللہ کا پتہ ہے نہ حقوق العباد کا پتہ ہے۔ خدا را دنیا کمانی چاہیے، دنیا کمانا منع نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، ورنہ اتنی حقیر ترین دنیا جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کے پیچھے وقت